تاریخ کے طالب علموں، ایک نئی صبح میں خوش آمدید۔ آج کا یہ وضاحتی تجزیہ محض گزرے ہوئے کل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ تاریخ کے اوراق سے ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جہالت کے اندھیروں سے نکل کر روشنی اور سماجی برابری تک کا سفر کیسے طے کیا۔ اگر ہم ایک اصلاح پسند کی نظر سے دیکھیں تو برصغیر میں 19ویں صدی صرف حکمرانوں کی تبدیلی کا نام ہرگز نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ تو انسانیت، بنیادی حقوق اور سماجی بیداری کی ایک عظیم و شان تحریک کا آغاز تھا۔ ذرا سوچئے، یہ وہ وقت تھا جب صدیوں سے جڑیں پکڑے ہوئی ظالمانہ رسومات کو آخرکار قانون اور عقل کی طاقت سے چیلنج کیا گیا۔ یہیں سے ایک بہتر کل، یعنی ہمارے آج کی بنیاد رکھی گئی۔ ٹھیک ہے، آئیے اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آج کے ایجنڈے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم عدم مداخلت سے عملی اقدامات تک کا سفر دیکھیں گے، اس کے بعد پرانی روایات پر، مغربی افکار کے چیلنج، خواتین کے تحفظ، ذات پات کے خاتمے، نئے دور کی تعلیم اور آخر میں اس سماجی ترقی کی عظیم میراث کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی پہلی بڑی تبدیلی یعنی عدم مداخلت سے فعال کردار کی جانب سفر کی بات کرتے ہیں۔ 1857 کے بعد وہ وقت آیا جب تاریکی کو محض نظر انداز کرنے کی بجائے قانون کے ذریعے معاشرے میں شعور کی روشنی پھیلانے کا باقاعدہ فیصلہ کیا گیا۔ اب ذرا ان دو ادوار کا تقابل دیکھیے۔ 1857 سے پہلے کی پالیسی سیدھی سی تھی، مقامی آبادی کی سماجی زندگی، ان کے رسم و رواج اور روایات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ لیکن سچ بتائیے، خاموشی کا مطلب تو اکثر ظلم کو پنپنے دینا ہی ہوتا ہے نا؟ 1857 کے بعد یہ شدت سے محسوس کیا گیا کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ روایات کا خاتمہ بالکل ناگزیر ہے، اور یہیں سے فعال اصلاحات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ایسے قوانین متعارف کروائے گئے تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جہاں ہر انسان کی جان اور عزت محفوظ ہو۔ یہ واقعی ایک جرأت مندانہ قدم تھا۔ اچھا، ہر بڑی تبدیلی کے پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے، اور یہاں مغربی افکار نے ایک ایسی چنگاری کا کام کیا جس نے معاشرے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ یہ افکار ان پرانی اور نقصان دہ رسومات کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے بے حد ضروری تھے۔ اب اس حوالے سے جو بات سچ میں بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان برطانوی اصلاحات نے سیدھا انسانی حقوق کے بنیادی اصولوں پر توجہ مرکوز کی۔ یہ کوئی معمولی قوانین نہیں تھے، بلکہ ایک نیا نظریہ تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس نے ایک انسان کو دوسرے انسان کی جائیداد سمجھنے کے گھنونے تصور پر براہ راست وار کیا۔ اس کا بنیادی مقصد ہر فرد کو انسانی حقوق اور وہ آزادی فراہم کرنا تھا جو اس کا پیدائشی حق ہے۔ اور اسی لیے غلامی کا خاتمہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ایک ہے۔ ذرا تصور کریں اس بات کا، ایک ایسا نظام جہاں انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا، جہاں ان کی حیثیت محض ایک جائیداد کی تھی۔ اس ظالمانہ نظام کے خلاف یہ قانون کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس اقدام نے ان گنت انسانوں کو آزادی دی، انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ قانون دراصل انسانی وقار کی مکمل بحالی کا اعلان تھا۔ انسانی حقوق کے بعد اب ہم اس دور کے سب سے بڑے اور فوری بحران کی طرف آتے ہیں، خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک اور ان کا تحفظ۔ یہ وقت تھا انہیں بے رحمانہ روایات سے بچانے اور بااختیار بنانے کا۔ جب ہم ان روایات کی بات کرتے ہیں تو ذرائع سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ ستی ایک بے حد ظالمانہ اور دل خراش نظام تھا جو ہندو معاشرے اور مذہب کا حصہ تھا۔ ایک بیوہ جو پہلے ہی اپنے شوہر کو کھونے کے غم سے گزر رہی ہوتی تھی، اسے مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اسی کی چتا میں زندہ جل کر اپنی جان دے دے۔ بہت سی عورتوں کی جانیں اس عمل کی بھینٹ چڑھیں۔ اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس رسم کا قانونی خاتمہ 19ویں صدی کی عظیم ترین سماجی فتوحات میں شمار ہوتا ہے۔ برطانوی حکام نے اسے غیر قانونی قرار دے کر ان گنت خواتین کی زندگیاں بچائیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قانونی سفر کیسے آگے چلتا ہے۔ یہ 3 قدم دراصل ایک مکمل اور مربوط لائحہ عمل تھا۔ پہلے، ستی جیسی خوفناک رسم پر پابندی لگا کر جانیں بچائی گئیں۔ لیکن کیا صرف جان بچانا کافی تھا؟ بالکل نہیں، انہیں زندگی جینے کا حق دینا بھی ضروری تھا۔ اس لیے بیواؤں کی دوبارہ شادی کا قانون پاس کیا گیا۔ اور پھر تیسرا قدم، چھوٹی بچیوں کے تحفظ کے لیے کم عمری کی شادی پر پابندی۔ یہ ایک باقاعدہ حفاظتی ڈھال تھی جو خواتین کو ظالمانہ روایات سے بچا رہی تھی۔
ذرا سوچئے، اصلاحات سے پہلے بیواؤں کی زندگی ایک نہ ختم ہونے والی سزا تھی۔ دوبارہ شادی کی اجازت تو دور کی بات، وہ معاشرے کے حاشیے پر ایک انتہائی کٹھن زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ لیکن اصلاحات کے بعد قانون نے انہیں ایک قانونی حق دیا، ایک نیا موقع دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر سکیں اور ایک عام انسان کی طرح زندگی کی خوشیاں حاصل کر سکیں۔ یہ کتنی شاندار سماجی فتح تھی۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے بعد اب ہم معاشرے کی ایک اور گہری بیماری کی طرف آتے ہیں، وہ سماجی تفریق جو معاشرے کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وقت آ گیا تھا کہ ذات پات کے نظام اور عدم مساوات کی جڑیں کاٹی جائیں۔ ہندو معاشرے کا یہ قدیم نظام لوگوں کو بنیادی طور پر ان 4 بڑے گروہوں میں تقسیم کرتا تھا: برہمن، کھستری، ویشیا اور شودر۔ اور یہ محض گروہ نہیں تھے دوستو، یہ نظام انسانیت کو خانوں میں بانٹ کر یہ طے کرتا تھا کہ کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا۔ اس نے پیدائش کی بنیاد پر مرتبے اور پیشے متعین کر دیے تھے۔ یہ انسانوں کے درمیان ایک بہت اونچی دیوار تھی، ایک بالکل غیر فطری اور غیر مساوی ڈھانچہ۔ اور یہ اس بات کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ نظریاتی جنگ دراصل کیا تھی۔ پرانے نظام کی ضد یہ تھی کہ کچھ انسان فطری طور پر برتر ہیں اور کچھ کمتر، جبکہ نئے اہداف اس کے بالکل برعکس تھے۔ اصلاحات کا مقصد ذات پات کی اس اہمیت کو ختم کرنا اور سماجی مساوات کو فروغ دینا تھا، تاکہ ہر انسان کو ترقی کے یکساں مواقع مل سکیں۔ یہ برابری اور انصاف کی جانب ایک کھلی دعوت تھی۔ خیر، پرانی عمارت گرا کر نئی بنیاد تو رکھنی ہوتی ہے نا؟ سماجی برائیوں سے لڑنے کے بعد مستقبل کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ جواب بہت سادہ تھا: نئے دور کے لیے تعلیم۔ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جو ذہنوں کو روشن کر کے آزادی کے سچے بیج بوتا ہے۔ ایک سچے اصلاح پسند کے جذبے سے اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب لڑکیوں کے لیے اسکول کھلیں اور معاشرے کو بیٹیوں کی تعلیم کی ترغیب دی گئی تو ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ تعلیم صرف حرف پہچاننا نہیں سکھاتی، یہ خواتین کو باشعور اور خود مختار بناتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کی طویل مدتی کامیابی، یقین مانیے، اس کی خواتین کی تعلیم میں ہی پوشیدہ ہے۔ اور دیکھیے کہ کس طرح ایک اصلاح دوسری کو سہارا دے رہی تھی۔ کم عمری کی شادی پر پابندی کے قانون نے نہ صرف بچوں کا تحفظ کیا، بلکہ سب سے اہم بات، اس نے لڑکیوں کو وہ وقت دیا جس میں وہ اپنا اسکول مکمل کر سکیں۔ اگر جلد شادیاں ہو جاتی تو تعلیم کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا۔ تو ان قوانین نے مل کر خواتین کی تعلیم کے راستے کھولے۔ 19ویں صدی کے ان تمام اہم معرکوں اور اصلاحات کے بعد اب وقت ہے کہ ہم ان کے وسیع تر اور دیر پا اثرات کا جائزہ لیں، وہ سماجی ترقی کی میراث جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سب میں اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا کوئی بھی تبدیلی مخالفت کے بغیر آ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، اور ان اصلاحات کو بھی فطری طور پر کچھ گروہوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو ان اقدامات نے انتہائی نقصان دہ رسومات کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے خواتین اور کمزور طبقات کی زندگیوں میں وہ نمایاں بہتری پیدا کی جس کی بنیاد پر ہماری آج کی طویل مدتی سماجی ترقی کھڑی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس وضاحتی تجزیے کے اختتام پر آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے 19ویں صدی کے مصلحین نے سخت مخالفت کے باوجود اپنے دور کی تاریکیوں کو للکارا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مستقبل کے تاریخ دان آج کے ہمارے معاشرے کو دیکھیں گے تو وہ آج کی کن رسومات، کن ناانصافیوں اور کن خاموشیوں کو چیلنج کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہنا چاہیے۔ سوچنے کا یہ سفر کبھی رکنا نہیں چاہیے۔